بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شوال المکرم کی 7 تاریخ کا پہلا جمعہ نہایت بابرکت اور عظمت والا دن ہے۔ یہ وہ خاص گھڑی ہے جس میں اگر آپ قرآن مجید کی ایک مخصوص صورت کی تلاوت کر لیں تو فرشتوں کی محفل میں 7ویں آسمان پر آپ کا نام لیا جاتا ہے، اور آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ رب کائنات کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا سکتی ہے۔ آج کا دن عام دنوں جیسا نہیں بلکہ ایک روحانی موقع ہے، ایک ایسا مبارک لمحہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک اس کی فضیلت بے حد بلند ہے۔ یہ دن دراصل رمضان کے بعد ہمارے ایمان اور عبادت کے تسلسل کا امتحان بھی ہے اور ایک سنہری موقع بھی۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کے اختتام کے بعد اکثر لوگوں کی عبادت میں کمی آ جاتی ہے، لیکن شوال کا یہ پہلا جمعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بندگی صرف ایک مہینے کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن کریم کی ایک ایسی بابرکت صورت کا ذکر کریں گے جس کی تلاوت آپ کی زندگی کے مسائل کو حل کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ آج ہر انسان کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا ہے۔ کوئی رزق کی کمی سے پریشان ہے، کوئی اولاد کے مستقبل کو لے کر فکر مند ہے، اور کوئی دشمنوں، حسد یا نظر بد کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے۔ ایسے میں انسان ایک آسان اور جامع حل چاہتا ہے جو اس کی زندگی کو بدل دے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام صرف الفاظ نہیں بلکہ مکمل ہدایت اور شفا ہے۔ جب انسان دنیاوی اسباب سے مایوس ہو جائے، جب ہر دروازہ بند محسوس ہو تو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے دور نہیں بلکہ بہت قریب ہے۔ شوال کے اس پہلے جمعہ کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہ ہمیں عبادت کے تسلسل کی طرف واپس لاتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل ہو جس سے ان کی تمام مشکلات فوراً ختم ہو جائے، لیکن اصل راز اخلاص، یقین اور اللہ پر کامل بھروسہ ہے۔ یہ جو صورت ہم بیان کرنے جا رہے ہیں اس کی روحانی تاثیر اتنی گہری ہے کہ یہ انسان کی تقدیر کے بند دروازوں کو کھول سکتی ہے۔ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، کیونکہ بعض اوقات ایک چھوٹا سا عمل بڑی بڑی مشکلات کو ختم کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ اسی لیے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ صرف تلاوت نہیں کرتے بلکہ رحمت کو اپنے گھر میں دعوت دیتے ہیں۔ آج کا معاشرہ ذہنی دباؤ اور بے سکونی کا شکار ہے۔ لوگ سکون کی تلاش میں دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جبکہ حقیقی سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جسے ساعت قبولیت کہا جاتا ہے، جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔
اگر آپ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، تو آج کا دن آپ کے لیے ایک موقع ہے کہ آپ اللہ کے کلام کے ذریعے اپنے مسائل کا حل تلاش کریں۔ یاد رکھے، اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ جب بندہ اخلاص سے مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ جب آپ آج اس خاص سورت کی تلاوت کریں گے تو یہ آپ کے لیے ایک نور بن جائے گی، ایک حفاظت کا حصار بن جائے گی، اور آپ کے حالات میں تبدیلی کا ذریعہ بنے گی۔ اب عمل کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے باوضو ہو کر کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں، پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد یا اللہ کا ذکر 100 مرتبہ کرے، پھر سورۃ الکہف کی تلاوت کرے۔ اگر مکمل پڑھ سکے تو افضل ہے، ورنہ آخری آیات ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد دوبارہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور پھر دل سے دعا مانگیں۔ یہ وہ وقت ہوگا جب آپ کی دعا قبول ہونے کی قریب ہوتی ہے۔ یہ دن دوبارہ نہیں آئے گا، اس لیے اسے ضائع نہ کرے۔ اللہ کی رحمت ہر وقت آپ کے قریب ہے، بس آپ کو ایک قدم بڑھانا ہے۔ اپنی نیت کو خالص کرے، یقین کو مضبوط کرے اور اللہ سے مانگے۔ یقین رکھے، آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائے، کیونکہ نیکی پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کو ہر پریشانی سے نجات دے اور آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔